السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح کو ملا کر کل 100 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی سنن ابن ماجہ شریف کا درس بھی ہے، جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات سید الشہداء سیدنا امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، حدیث شریف کا ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی وضاحت اور تشریح کی جائے گی تاکہ احکام شریعت اور احادیث شریفہ کا منشا اور مقصد سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر 4202 سے آج کی اس نشست کا آغاز ہوتا ہے۔ عنوان ہے باب الریاء والسمعہ، ریاکاری، دکھاوا اور شہرت کا بیان۔ حدثنا ابو مروان العثمانی حدثنا عبد العزیز بن ابی حازم عن العلاء ابن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لي عملا اشرك فيه غیری فانا منه بری وهو للذی اشرک۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ بزرگ و برتر نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ بزرگ و برتر نے ارشاد فرمایا، میں تمام شرکاء میں شرک سے سب سے زیادہ بری ہوں، بے پرواہ ہوں، بے نیاز ہوں۔ پس جو کوئی میرے لیے کوئی عمل کرے اور اس میں میرے غیر کو شریک ٹھہرائے، یعنی اس میں کسی اور کو شریک کرے، تو میں اس سے بری ہوں، اور وہ عمل اس کے لیے ہے جس کو دکھانے کے لیے اس نے وہ عمل کیا ہے۔ اس حدیث شریف میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالی شرک سے بری ہے، اس کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کوئی نیک عمل کرے اور اس میں دکھاوا کرے، کسی کو دکھانے کے لیے، ریاکاری، نام نمود کے لیے، شہرت کے لیے اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل سے اللہ بری ہے، یعنی اللہ اس عمل کا اس کو اجر و ثواب نہیں عطا فرمائے گا، بلکہ جیسا کہ آگے روایتوں میں آ رہا ہے کہ اللہ فرمائے گا کہ جس کے لیے تم نے وہ عمل کیا تھا، اس کا مقصد تم کو دنیا میں حاصل ہو گیا، تم شہرت چاہتے تھے، عزت اور برتری چاہتے تھے، وہ تم کو مل گئی، اب یہاں آخرت میں تمہارے لیے اس عمل کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ بہرحال عمل کے اندر للہیت ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عبادات کیے جائیں۔ سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کہ جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اس میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ مطلب یہ ہے کہ نیک عمل صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اور عمل خالص بھی ہو، سنت کے مطابق ہو، اور تمام شرائط کے ساتھ اگر وہ عمل کیا جائے جس میں نام نمود، دکھاوا اور ریاکاری نہ ہو، تو وہ عمل اللہ کے پاس مقبول ہوگا۔ اور اگر ریاکاری کا شائبہ بھی آ جائے، نام نمود دکھاوے کے لیے اگر کیا جائے، تو وہ عمل رائے گاہ ہو جاتا ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ حدیث نمبر 4203 حدثنا محمد بن بشار و ہارون بن عبداللہ الحمال و اسحاق بن منصور حدثنا محمد بن بکر البرسانی انبأنا عبد الحمید بن جعفر اخبرنی ابی عن زیاد بن مینا عن ابی سعد بن ابی فضالۃ الانصاری وکان من الصحابۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جمع اللہ الاولین والآخرین یوم القیامۃ لیوم لا ریب فیہ نادى مناد
من کان اشرک فی عمل عملہ للہ فلیطلب ثوابہ من عند غیر اللہ فإن اللہ اغنی الشرکاء عن الشرک۔ حضرت ابو سعید بن فضالہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اگلوں اور پچھلوں کو قیامت کے دن یکجا کرے گا، جمع کرے گا، پہلے والے اور بعد والے تمام لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ ایک ایسے دن میں جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قیامت کے دن جب جمع کرے گا تو ایک پکارنے والا پکارے گا، جس نے کسی عمل میں اللہ کے ساتھ اور کسی کو شریک کیا تو وہ اس کا ثواب بھی اللہ کے سوا دوسرے شخص سے مانگے، یعنی جس کے لیے وہ عمل کیا تھا، جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا، اس سے اس عمل کا اجر و ثواب طلب کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام شریکوں کی شرکت سے بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے۔ اس حدیث شریف میں بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، سنت کے مطابق ہو۔ ایکم احسن عملا کی تفسیر میں مفسرین اور محدثین نے بیان کیا کہ سنت کے مطابق ہو عمل اور اللہ کے لیے کیا جائے تو وہ احسن عمل کہلاتا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی عمل صرف اللہ کے لیے کیا جائے، نام نمود، دکھاوے اور ریاکاری کے لیے اگر نیک عمل بھی کیے تو رائگاں ہو جاتا ہے، لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جس عمل میں اخلاص نہیں ہوتا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی نہیں ہوتا، الٹا بندے کو اس کا وبال اور اس کا عذاب چکھنا پڑے گا۔ حدیث نمبر 4204 حدثنا عبداللہ بن سعید حدثنا ابو خالد الاحمر عن کثیر بن زید عن ربیح بن عبد الرحمن بن ابی سعید الخدری عن ابیہ عن ابی سعید قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال فقال الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال قال قلنا بلا فقال الشرک الخفی ان یقوم الرجل یصلی فیزین صلاته لما یرى من نظر رجل۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو وہ بات نہ بتلاؤں جس کا ڈر مجھے تم پر دجال سے زیادہ ہے، یعنی جو دجال سے زیادہ خطرناک چیز ہے، کیا میں وہ تم کو نہ بتاؤں؟ کیونکہ دجال کا فتنہ تو چند روز تک ایک خاص لوگوں پر ہوگا، اور یہ ہر زمانے میں ایک شخص پر ہو سکتا ہے، یعنی دجال کا جو فتنہ ہوگا وہ ایک مخصوص طبقے کے لیے ہوگا، مخصوص خاص لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ جس زمانے میں دجال ظاہر ہوگا ان لوگوں کو فتنے کا سامنا ہوگا، دجال کی شرنگیزیوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ لیکن یہ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم کو ایک ایسی چیز بتانے والا ہوں جس کا مجھے تم پر دجال سے زیادہ خوف ہے اور وہ ہر زمانے میں پائی جا سکتی ہے، تو صحابہ نے کہا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پوشیدہ شرک خفی یہ دجال سے بھی خطرناک چیز ہے۔ شرک خفی کیا ہے؟ شرک خفی یہ ہے کہ آدمی کسی کو دیکھ کر اپنی نماز کو عمدہ کرے، یعنی کسی کو دیکھ کر آدمی عمدہ نماز پڑھے۔ کوئی دیکھ رہا ہے، مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے یا کسی مجلس میں یا محفل میں یا کسی جلسے میں ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمدہ اچھے طریقے سے بہترین انداز میں نماز پڑھ رہا ہے، ایسے نماز پڑھ رہا ہے پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، لیکن وہی جب تنہا ہوتا ہے تو تنہائی میں اس طرح کا عمل نہیں کرتا تو ایسا شخص ریاکار کہلاتا ہے۔ ہاں، جو شخص تنہائی میں بھی بحسن و خوبی نماز ادا کرتا ہے، پورے شرائط کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، جلوت اور خلوت میں اس کا عمل یکساں ہے تو اس کو ریاکار نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، البتہ اگر کوئی تنہائی میں جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے اور لوگوں کی موجودگی میں اطمینان سے نماز پڑھتا ہے اس لیے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اگر اس نیت سے پڑھ رہا ہے تو اس کا یہ عمل شرک خفی میں آئے گا، یعنی ریاکاری اور دکھاوا۔ حدیث نمبر 4205 حدثنا محمد بن خلف العسقلانی حدثنا رواد بن الجراح عن عامر بن عبداللہ عن الحسن بن ذکوان عن عبادۃ بن نسی عن شداد بن اوس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اتخوف علی امتی الاشراک باللہ اما انی لست اقول
یعبدون شمسا ولا وطنا ولکن اعمالا لغیر اللہ وشہوتا خفیتا۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ مجھ کو اپنی امت پر جس چیز کا ڈر ہے وہ شرک ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سورج یا چاند یا بتوں کی پرستش کریں گے، عبادت کریں گے، یعنی شرک جلی مراد نہیں ہے۔ شرک سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، چاند اور سورج کی عبادت کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے اعمال کریں گے، یعنی جو بھی عمل کریں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے، سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے، نام نمود اور ریاکاری کے لیے، یا اس مقصد سے کہ یہ کہا جائے کہ فلاں عابد ہے، فلاں بڑا عبادت گزار ہے، زاہد ہے، ریاضت اور مجاہدہ کرتا ہے، اس نیت سے اعمال کریں گے، یہ شرک خفی ہے۔ اور شہوت خفیہ ہیں۔ پوشیدہ شہوت یہ ہے کہ ظاہر میں تو یہ بیان کرے کہ اس کو عورتوں کا بالکل خیال نہیں ہے، اور جب تنہائی میں عورت مل جائے تو اسے حرام کا مرتکب ہو۔ بعض محدثین نے کہا کہ شہوت خفیہ سے مراد ہر گناہ مراد ہے، یعنی لوگ متقی پرہیزگار نہیں رہیں گے، آہستہ آہستہ اعمال بھی اگر کریں گے تو غیر اللہ کے لیے کریں گے، اللہ کی خوشنودی مقصود نہیں رہے گی، ان کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا نہیں ہوگا، اور گناہوں کے مرتکب ہوں گے، یعنی گناہ کریں گے۔ گناہ اگر نہ بھی کر سکیں تو دل میں تمنا اور آرزو ہوگی کہ کاش کہ میں فلاں چیز کر سکتا۔ تو بہرحال اس میں اس کی بھی مذمت کی جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو میری امت پر سب سے زیادہ جو اندیشہ ہے، خدشہ ہے، وہ شرک خفی کا ہے۔ شرک خفی یعنی ریاکاری، دکھاوا اور نام نمود کا خدشہ ہے کہ امت آگے چل کر اس میں مبتلا ہو جائے گی۔ اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ شہوت خفیہ سے کیا مراد ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ شہوت خفیہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا شہوت خفیہ یہ ہے کہ آدمی صبح کو اٹھے روزے کی نیت سے، پھر شہوت اس پر غالب ہو، اس کو پورا کرے اور روزے کو ترک کر دے، یعنی دل میں خواہش ہوگی گناہ کرنے کی یا صحبت کرنے کی، نیت کرے گا روزہ رکھنے کی، لیکن جب شہوت کا غلبہ ہوگا تو روزہ ترک کر دے گا اور اپنی خواہش پوری کرے گا۔ بہرحال اس چیز کا امت پر خدشہ ہے، لہذا شرک خفی سے بچنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے اللہ کے واسطے کیا جائے، اللہ کی خوشنودی اور اس کے حبیب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ حدیث نمبر 4206، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و ابو قریب قال حدثنا بکر بن عبد الرحمن حدثنا عیسی بن المختاری عن محمد بن ابی لیلى عن عطیۃ العوفی عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من یسمع اللہ بہ ومن یرائی اللہ بہ۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں کو سنانے کے لیے نیک کام کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کی رسوائی قیامت کے دن لوگوں کو سنا دے گا، یعنی سب کے سامنے اس کو ذلیل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جو کوئی دکھاوا کرے گا، ریاکاری کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ذلت لوگوں کو بتا دے گا۔ یعنی جو شخص شہرت کی خاطر، عزت کی خاطر اگر کوئی نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن برسر عام ساری مخلوق کے سامنے اس کو ذلیل اور رسوا کر دے گا، یعنی اللہ بھی بتا دے گا، ظاہر کر دے گا کہ اس شخص نے یہ کام شہرت کے لیے کیا تھا۔ اور جو کوئی دکھاوا کرے گا، نام نمود کے لیے عبادت کرے گا، کوئی نیکی کا کام بھی کرے گا، اس میں بھی اس کا مقصد نام نمود، ریاکاری، دکھاوا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے سامنے ظاہر کر دے گا کہ فلاں ریاکار تھا، دنیا میں جو اعمال کیا کرتا تھا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا، اس کا مقصد خوشنودی رب نہیں تھا۔ حدیث نمبر 4207، حدثنا ہارون بن اسحاق حدثنی محمد بن عبد الوہاب عن سفیان عن سلمۃ بن کہیل عن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرائی یرائی اللہ بہ ومن یسمع یسمع اللہ بہ۔ اس حدیث کا بھی مفہوم وہی ہے جو پہلے گزر چکی، یعنی جو کوئی دکھاوا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دکھاوے کو ظاہر کر دے گا، اور جو کوئی شہرت کی خاطر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا کر دے گا، یعنی یہ ظاہر کر دے گا کہ اس کا یہ عمل شہرت کی خاطر تھا، اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں تھا۔ بہرحال دکھاوا کرنے والے، نام نمود، ریاکاری اختیار کرنے والے خود اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں،
دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کی ذلت اور رسوائی یقینی ہے۔ حدیث نمبر 4208 باب الحسد، حسد کا بیان۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر حسد کرنا اور یہ تمنا کرنا کہ اس کی وہ نعمت ختم ہو جائے اور میں اس نعمت کا مالک اور مستحق بن جاؤں۔ یہ شریعت میں مذموم ہے، کسی کی نعمت کے زوال کو چاہنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ حسد کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 4208 حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر حدثنا ابی و محمد بن بشر قال حدثنا اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق ورجل آتاہ اللہ حکمتا فہو یقضی بہا ویعلمها۔ حسد بڑی مذموم صفت ہے اور حاسد حسد کرنے والے کو ہمیشہ رنج اور غم رہتا ہے، آخر حسد میں ہی مر جاتا ہے۔ اور حسد کیا ہے؟ آدمی دوسرے کی نعمت اور راحت کو دیکھ کر غمزدہ ہو اور اس کا زوال چاہے۔ اگر زوال نہ چاہے، صرف اپنے لیے بھی اس نعمت کی آرزو تمنا کرے تو وہ غبطہ اور رشک ہے، اور غبطہ اور رشک اچھے کاموں میں جائز ہے۔ رشک کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرنا اور اپنے لیے بھی اس نعمت کی تمنا اور آرزو کرنا، لیکن اس کی نعمت کے زوال کو نہیں چاہنا، اس کا نام ہے رشک۔ رشک کرنا جائز ہے، حسد جائز نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد جائز نہیں۔ یہاں حسد سے مراد رشک ہے۔ رشک کرنا جائز نہیں ہے مگر دو شخصوں کے بارے میں رشک کیا جا سکتا ہے، قابل رشک ہیں۔ ایک تو وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور وہ اس کو نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ دوسرے وہ شخص جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کی دولت سے مالا مال فرمایا، وہ اس علم پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان دونوں شخصوں کا مرتبہ بہت بڑا ہے اور دوسروں کو بھی ان پر رشک کرنا جائز ہے۔ یعنی ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ ظاہری مادی دولت سے سرفراز فرمائے، مال و دولت عطا کرے، اور وہ دین اسلام کی نشر و اشاعت، علم دین کی نشر و اشاعت اور باطل فرقوں کی تردید میں اپنا پیسہ خرچ کرے، دین کے کاموں میں حق میں اگر اپنا پیسہ خرچ کرے، لٹا دے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، تو ایسے شخص کو دیکھ کر غبطہ رشک کرنا جائز ہے۔ یہ تمنا کرنا کہ کاش کہ اللہ بھی ہم کو ایسا مال عطا کرے تو ہم بھی ضرور دین اسلام کی نشر و اشاعت اور علم کی ترویج کے لیے اپنا پیسہ خرچ کریں گے، اللہ کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے ہم اپنے مال کی قربانی دیں گے۔ اور ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دین سے سرفراز فرمایا، وہ اس علم پر عمل بھی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، تو ایسا شخص بھی قابل رشک ہے۔ تمنا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم کو دینی علم سے سرفراز کرے اور ہم کو ان احکام پر، دینی علم پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کی نشر و اشاعت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت سارے بزرگان دین اور صوفیاء کرام اور ائمہ اور محدثین ایسے بھی گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت ظاہری اور باطنی دولت سے سرفراز فرمایا تھا۔ ایک طرف وہ علم کے منبع اور مرکز تھے تو دوسری طرف ان کے پاس مال و دولت کی بھی فراوانی تھی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں بے تحاشا خرچ کرتے تھے اور خیرات کرنے میں، لوگوں کی مدد کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سالانہ جو وظیفہ دیا کرتے تھے، آپ فوراً پیسے آتے ہی، جیسے ہی وظیفہ آتا آپ وہ پورا خیرات کر دیتے، لوگوں میں تقسیم کر دیتے۔ تو ایک مرتبہ امیر معاویہ نے لکھا کہ لا خیر فی الاسراف، وظیفے کے ساتھ آپ نے ایک جملہ لکھ کر بھیجا کہ اسراف کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ تو سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ نے اسی جملے کو پلٹا کر لکھا کہ لا اسراف فی الخیر، خیر میں کوئی اسراف نہیں ہے، نیکی کا کام ہے اس میں اسراف نہیں ہے، بلکہ جتنی لوگوں کی مدد کی جائے، جتنا تعاون کیا جائے اور اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کے لیے جتنا بھی پیسہ خرچ کیا جائے، اور دشمنان اسلام کے خلاف جو جنگ لڑ رہے ہیں اور اسلام کی سربلندی کے لیے جو میدان جنگ میں برسر پیکار ہیں، ان کی مدد کے لیے جتنا بھی پیسہ خرچ کیا جائے
وہ اسراف نہیں کہلاتا، بلکہ خرچ کرنے والے کو اللہ کے پاس اجر و ثواب ملے گا۔ چنانچہ عبداللہ بن مبارک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، بڑے بڑے ائمہ اور محدثین ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت ظاہری علوم سے بھی سرفراز فرمایا تھا اور باطنی علوم سے بھی، دنیا کی بھی دولت عطا کی تھی اور دین کی بھی، اور وہ لوگ دنیا کی دولت بھی خرچ کرتے تھے اور دین کی دولت سے بھی لوگوں کو سرفراز فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 4209، حدثنا یحیی بن حکیم و محمد بن عبداللہ بن یزید قال حدثنا سفیان عن الزہری عن سالم بن نبیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار۔ اس حدیث شریف کا بھی مفہوم وہی ہے جو پہلی حدیث کا ہے، البتہ الفاظ الگ ہیں۔ حضرت سالم رضی اللہ عنہ اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف 2 شخصوں کے بارے میں رشک کیا جا سکتا ہے، 2 شخص قابل رشک ہیں۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا، پس وہ اس کو رات کے حصوں میں اور دن کے حصوں میں یعنی دن رات قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، اور ایک وہ شخص قابل رشک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا، پس وہ اس کو دن رات نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ یعنی قرآن کی دولت اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرمائے، حافظ قرآن ہو، صرف حافظ نہ ہو بلکہ حافظ قرآن کے ساتھ وہ عمل کرنے والا بھی ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، اس کا اہتمام کرنے والا ہو، تو ایسا شخص قابل رشک ہے، دن میں بھی تلاوت کرتا ہو، رات میں بھی تلاوت کرتا ہو اور قرآنی احکام پر عمل پیرا ہو، تو ایسے شخص پر رشک کرنا جائز ہے۔ ایسے ہی وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور وہ دن رات اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے۔ حدیث نمبر 4210، حدثنا ہارون بن عبداللہ الحمال و احمد بن الازہر قال حدثنا ابن ابی فدیک عن عیسی بن ابی الحناط عن ابی الزناد عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب والصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار والصلاۃ نور المؤمن والصیام جنۃ من النار۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، یعنی جس طرح تیزی سے آگ میں لکڑیاں جل جاتے ہیں، ایسے ہی حسد کرنے سے نیکیوں کا ذخیرہ ضائع ہو جاتا ہے، اور صدقہ خیرات گناہ کو مٹا دیتا ہے جیسا کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور نماز مومن کا نور ہے، اور روزہ جہنم سے ڈھال ہے، بچنے کا ذریعہ ہے۔ اس حدیث شریف میں بات بتائی جا رہی ہے کہ حسد کرنا ایک مذموم صفت ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ حاسد ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے اور اسی غم میں مر جاتا ہے، لہذا کسی کو اللہ تعالیٰ نعمت سے سرفراز فرمائے، ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نواز دے تو ان نعمتوں پر حسد نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا یہ شریعت میں قطعاً درست نہیں ہے، اور یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حسد کرنے والا اپنی نیکیوں کو ضائع کر لیتا ہے، اور نیکیاں اتنی تیزی سے اس کے ختم ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں جیسے آگ میں لکڑیاں جل جاتی ہیں۔ اور صدقہ خیر خیرات کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ صدقہ ہے کہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے، خیر خیرات کرتا ہے، غریب اور مسکین کی مدد کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ کا غضب اس پر کم ہوتا ہے اور گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور نماز پڑھنے سے مومن کے چہرے پر نور رہتا ہے، نماز مومن کا نور ہے، اور قیامت کے دن اس نور کی روشنی میں وہ آگے بڑھے گا، چلے گا۔ اور روزہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، جو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان، جیسا کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ 70 سال کا فاصلہ کر دیتا ہے، اور روزہ رکھنے سے بندہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور دوزخ میں جانے سے بھی وہ بچ جاتا ہے۔ اور روزے دار کے بھی بہت سارے فضائل روزے کے، جیسا کہ روایتوں میں آیا ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ دیگر عبادتوں کے لیے اس طرح اہتمام کے ساتھ نہیں آیا، لیکن روزے کے لیے وارد ہے کہ جنت کے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے صرف روزے داروں کو ہی اندر داخل ہونے دیا جائے گا۔ بہرحال روزہ بھی جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔
حدیث نمبر 4211 باب البغی۔ حدثنا الحسین بن الحسن المروزی انبأنا عبداللہ بن المبارک وابن علیۃ عن عیینۃ بن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابی بکرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا مع ما يدخر له فی الآخرۃ من البغی وقطیعۃ الرحم۔ ظلم اور قطع تعلق، رشتہ داروں سے تعلقات کو ختم کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اس کی یہ سنت ہے، اس کا یہ طریقہ ہے کہ ہر گناہ کا عذاب بندے کو آخرت میں ملے گا، لیکن سرکشی، بغاوت، ظلم اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ آخرت میں تو اس کی سزا ملے گی ہی، تاہم اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی قطع تعلق کرنے والے کو، ظلم کرنے والے کو اپنے انجام سے گزرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی سزا دے گا اور وہ مختلف قسم کے آلام اور مصائب کا شکار ہوگا۔ ابھی دوسرا باب سنو۔ جی، حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس سے آخرت کے عذاب کے ساتھ جو اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے دنیا میں بھی عذاب دینا لائق ہو، سوائے بغاوت اور ناتا توڑنے کے، یعنی ظلم اور ناتا توڑنے والے کو آخرت کے عذاب کے ساتھ دنیا کا بھی عذاب ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے اس حدیث شریف کا کہ ہر گناہ کا عذاب اللہ تعالیٰ بندے کو آخرت میں دے گا، یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اس کی سنت ہے، یہ نظام ہے، لیکن دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا بندے کو دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت کی سزا تو الگ ہے ہی، اس کے ساتھ بندے کو دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے۔ ایک گناہ ظلم و زیادتی ہے اور دوسرا قطع تعلق، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کے بجائے تعلقات کو ختم کر دینے والا آخرت میں بھی عذاب کا مستحق ہے اور دنیا میں بھی اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اب یہ عذاب مختلف قسم کی شکل میں ہو سکتا ہے، کسی کی روزی میں کمی کر دی جاتی ہے، کوئی مختلف قسم کی آزمائشوں کا شکار ہوتا ہے، کوئی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، لہذا ان ایسے خطرناک گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تاکہ اللہ کے عذاب اور اس کی سزا اور اس کی گرفت سے محفوظ رہیں۔ حدیث نمبر 4212 حدثنا سوید بن سعید حدثنا صالح بن موسیٰ عن معاویۃ بن اسحاق عن عائشہ بنت طلحہ عن عائشہ ام المؤمنین قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرع الخیر ثوابا البر وصلۃ الرحم واسرع الشر عقوبۃ البغی وقطیعۃ الرحم۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے جلد جن کا ثواب پہنچتا ہے، یعنی دنیا ہی میں فائدہ ہوتا ہے، جن اعمال کا دنیا میں ہی فائدہ ہوتا ہے، فوراً تیزی کے ساتھ اس کا اجر ملتا ہے، وہ دو چیزیں ہیں، وہ نیکی کرنا ہے اور ناتا جوڑنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ دو عمل ایسے ہیں جن کا ثواب بندے کو فوراً ملتا ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، اور سب سے جلدی جن کا عذاب آتا ہے وہ ظلم و زیادتی اور ناتا توڑنا ہے۔ اس حدیث شریف میں دو باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ دو عمل ایسے ہیں جن کا بندے کو فوراً اجر و ثواب ملتا ہے، دنیا کے فائدے کی شکل میں دنیا میں فائدہ ہوتا ہے۔ وہ دو عمل کیا ہیں؟ نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا، اور رشتہ داروں کے ساتھ خاص طور پر صلہ رحمی کرنا، حسن سلوک کرنا، قرابت داروں کا لحاظ رکھنا۔ یہ دو عمل ایسے ہیں جن کا فائدہ بندے کو دنیا میں بھی ہوتا ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور جو دو گناہ ہیں جس کا وبال بندے کو دنیا میں بھی دیکھنا پڑتا ہے، فوراً عذاب آتا ہے، بیماری کی شکل میں، مصائب کی شکل میں، مختلف اس کی شکلیں ہو سکتی ہیں، وہ دو عمل ہیں ظلم و زیادتی اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا۔ یہ دو عمل ایسے ہیں جن کا عذاب بندے کو دنیا میں بھی چکھنا پڑتا ہے، ظلم و زیادتی ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنا۔ یہ دو عمل بالکل قطعاً شریعت میں درست نہیں ہیں، کسی پر ظلم نہ کیا جائے اور رشتہ دار جو ہیں، قرابت دار ہیں، ان کا لحاظ رکھا جائے،
ان کے حقوق ادا کیے جائیں، ملاقات کی جائے، ان سے ملاقات کرنا چاہیے، خیر خیریت پوچھنا چاہیے، بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرنا چاہیے، ضرورت مند ہو تو ان کی مدد کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی، جیسا کہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وایتاء ذی القربی۔ احسان میں ایتاء ذی القربی بھی شامل ہے، رشتہ داروں کو بھی عطا کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ مفہوم احسان میں شامل ہے، لیکن خاص طور پر پھر وایتاء ذی القربی کا جو ذکر آیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کی مدد کرنے پر ابھارنا ہے، اور تاکید کی جا رہی ہے کہ رشتہ داروں کا، قرابت داروں کا خاص طور پر لحاظ رکھنا چاہیے۔ عام محتاجوں اور مسکینوں کو تو عام طور پر دیتے ہی ہیں، لیکن رشتہ داروں کو دینا چاہیے جو کبھی باغی بھی ہو سکتے ہیں اور شکر ادا نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود انسان کو یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ جو قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کا لحاظ رکھنا چاہیے، خیر خیرات میں بھی ان کو مقدم رکھنا چاہیے۔ البتہ زکوٰۃ کے بارے میں جو زکوٰۃ کے جو شرائط ہیں، ان شرائط کو ملحوظ رکھ کر اگر وہ سادات نہ ہوں اور ان شرائط پر پورے اترتے ہوں جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں، تو زکوٰۃ میں بھی پہلے قرابت داروں کو مقدم رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 4213، حدثنا یعقوب بن حمید المدنی حدثنا عبد العزیز بن محمد عن داود بن قیس عن نبی سعید مولا بنی عامر عن نبی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، کہ اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کو حقیر، معمولی، ذلیل سمجھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھنے والا برا ہے۔ اس کے برے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ایک مسلمان کی تحقیر کرے، اس کی انسلٹ کرے، اس کی بے عزتی کرے۔ لہٰذا کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، حقیر نہ جانے۔ اللہ کے پاس بزرگی کا معیار تقوی اور پرہیزگاری ہے، مال و دولت اور دنیا کی زیب و زینت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 4214، حدثنا حرملہ بن یحییٰ حدثنا عبداللہ بن وہب انبأنا عمرو بن الحارث عن یزید بن ابی حبیب عن سنان بن سعد عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا ولا یبغی بعضکم علی بعض۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی کہ تم تواضع اختیار کرو، عاجزی اور انکساری کا پیکر بن جاؤ، اور کوئی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرے، بغاوت اور سرکشی نہ کرے۔ یہ اللہ کا حکم ہے بندوں کے لیے کہ سرتاپا عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کریں، سرتاپا عاجزی، متواضع اور منکسر بن جائیں، اور ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، ظلم کرنے سے باز آ جائیں۔ حدیث نمبر 4215، باب الورع والتقوی، ورع اور تقوی یعنی تقوی اور پرہیزگاری کا بیان۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا ہاشم بن القاسم حدثنا ابو عقیل حدثنا عبداللہ بن یزید حدثنی ربیعۃ بن یزید وعطیہ بن قیس عن عطیہ سعدی وکان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبلغ العبد ان يكون من المتقین حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس۔ عطیہ سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ صحابی ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی پرہیزگاری کے درجے کو نہیں پہنچتا، یعنی پرہیزگار نہیں ہوتا یہاں تک کہ جس کام میں برائی نہ ہو اس کو چھوڑ دے، اس کام کے ڈر سے جس میں برائی ہو۔ یعنی کوئی بھی اس وقت تک متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ شبہات سے اجتناب نہ کرے، نہ بچے، یعنی جس کام میں کوئی حرج نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، اس کو بھی چھوڑ دے تاکہ اس کام سے بھی بچ جا سکے جس میں کوئی گناہ ہو، یعنی مباح کو ترک کر دے حرام سے بچنے کے لیے، جب اس مباح میں کوئی اندیشہ ہو کہ اس کی وجہ سے حرام میں پڑ جائے گا۔ مثال کے طور پر اجنبی عورت سے بات کرنا درست ہے یا نہیں، ایسے ہی روزے میں بوسہ لینا درست ہے یا نہیں۔ تو روزے میں بوسہ لینے، چومنے کے بارے میں آیا ہے بیوی کو کہ اگر فتنے کا اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکے گا تو اس کو رک جانا چاہیے۔
تو احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ دوائی سے اور جماع تک پہنچانے والی چیزوں سے ہی آدمی احتیاط کرے تاکہ اس کا روزہ برقرار رہے۔ تو آدمی متقی پرہیزگار اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ وہ شبہات سے بھی اجتناب کرے، مباحات سے بھی بچے، جو چیز مباح ہے شرعاً جائز ہے اس سے بھی احتیاط کرے تاکہ کہیں وہ آگے بڑھ کر حرام کا ارتکاب نہ کر بیٹھے۔ تو مطلب یہی ہے کہ ورع نام ہے حرام سے بچنے اور شبہات سے بچنے کا۔ تقوی و پرہیزگاری کے اعلیٰ درجے پر آدمی اسی وقت پہنچ سکتا ہے جب کہ وہ شبہات سے اور مباحات سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ حدیث نمبر 4216 حدثنا ہشام بن عمار حدثنا یحیی بن حمزہ حدثنا زید بن واقد حدثنا مغیث بن سمی عن عبد اللہ بن عمرو قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل قال کل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تمام لوگوں میں سب سے افضل بہترین لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاف دل، ہر صاف دل جو حسد اور تکبر اور بغض اور خیانت سے خالی ہو۔ ہر صاف دل زبان کا سچا آدمی تمام لوگوں میں سب سے افضل ہے، بہترین ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا زبان کے سچے کو تو ہم پہچانتے ہیں جو سچ بولتا ہو، کذب سے جھوٹ سے کام نہ لیتا ہو، جھوٹ بولنے والا نہ ہو بلکہ ہمیشہ سچ بولنے کا عادی ہو، سچ بولتا ہو، یہ شخص صدوق اللسان کو تو ہم پہچانتے ہیں، سمجھ گئے، لیکن یہ مخموم القلب کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پرہیزگار صاف ستھرا جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ ظلم ہو اور نہ بغض ہو اور نہ ہی حسد ہو، ایسے شخص کو مخموم القلب کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عرب میں سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہیں، آپ کی گفتگو، آپ کا بیان، آپ کے کلمات فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ درجے میں ہوتے تھے، اور اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو اگر سمجھ نہ سکتے اس کا مفہوم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کی وضاحت فرماتے۔ چنانچہ مخموم القلب کا لفظ جب آپ استعمال کیے تو صحابہ نے عرض کیا کہ صدوق اللسان تو سمجھ میں آ گئی بات، یہ مخموم القلب کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متقی پرہیزگار صاف ستھرے دل والا جس کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہ آئے، ظلم و زیادتی، بغاوت اور کینہ حسد نہ ہو، ایسے شخص کو مخموم القلب کہتے ہیں۔ ایسے لوگ جو سچ بولتے ہیں، دل میں نفرت اور بغض نہیں رکھتے، کسی سے حسد نہیں کرتے، تقوی و پرہیزگاری کے دامن کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوتے ہیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، ایسے لوگ تمام لوگوں میں سب سے بہترین اور افضل لوگ ہیں۔ حدیث نمبر 4217 حدثنا علی بن محمد حدثنا ابو معاویہ عن ابی رجاء عن برد بن سنان عن مکحول عن واصلۃ بن الاسقع عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ کن ورعا تکن اعبد الناس وکن قنعا تکن اشکر الناس واحب للناس ما تحب لنفسک تکن مؤمنا واحسن جوار من جاورک تکن مسلما واقل الضحک فان کثرۃ الضحک تمیت القلب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تم متقی پرہیزگار بن جاؤ تو تم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو گے، قول اور فعل میں، اعمال میں، عبادات میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ہر چیز میں تقوی و پرہیزگاری کو ملحوظ رکھو گے، معاملات میں، تو تم اعبد الناس یعنی تمام لوگوں میں سب سے بڑے عابد عبادت گزار بن جاؤ گے۔ سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو حرام سے محفوظ رکھے، حرام لقمہ نہ کھائے، حرام چیز استعمال نہ کرے، اس کی یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اسی لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے تصوف میں کوئی کتاب، زہد میں کوئی کتاب تصنیف نہیں کی، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک کتاب تصنیف کی ہے جو چھپ بھی چکی ہے اور لوگ اس سے استفادہ بھی کر رہے ہیں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ کون سی کتاب ہے جس کا ہم کو علم نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کتاب الحلال والحرام یعنی کتاب البیوع لکھا ہے میں نے، جس میں حلال اور حرام کا ذکر موجود ہے،
حلال کو اختیار کرنا اور حرام سے بچنے کا نام ہی زہد ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، تصوف ہے۔ اگر کوئی حلال اور حرام ہی میں تمیز نہ کرے تو متقی پرہیزگار کیسے بن سکتا ہے؟ لہٰذا تقوی و پرہیزگاری ہی اصل عبادت ہے کہ بندہ اپنے تمام معاملات میں تقوی و پرہیزگاری کو ملحوظ رکھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، تاکید کرتے ہوئے کہ تم قناعت پسند بن جاؤ تو تم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ شکر گزار بندے بن جاؤ گے۔ قناعت پسندی کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ملے اس پر راضی ہونا، جتنا ملے اس پر راضی ہو جائیں، زیادہ کی حرص اور لالچ نہ کریں، اس کا نام ہے قناعت۔ کہ اللہ تعالیٰ اگر جس کے مقدر میں جتنا رزق لکھ دے، اگر بندہ اس پر راضی ہو جائے تو وہ سب سے زیادہ شکر گزار بندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قناعت پسند بن جاؤ، اشکر الناس ہو جاؤ گے، یعنی تمام لوگوں میں سب سے بڑے شکر گزار ہو جاؤ گے، اور تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر ایسا کرو گے تو تم مومن کامل بن جاؤ گے۔ ایمان کا کمال یہی ہے، کمال ایمان یہی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ عام طور پر ہر کوئی اپنے لیے اچھا ہی پسند کرتے ہیں، لہٰذا لوگوں کے لیے بھی اپنی پسند کے جیسی پسند ہونا چاہیے۔ اور تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تم کامل مسلمان ہو جاؤ گے۔ تمہارے قریب رہنے والے جو بھی ہیں ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، ان کا خیال رکھو تو تم کامل مسلمان کہلاؤ گے۔ اور تم کم ہنسو کیونکہ کثرت سے ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اس حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع نصیحتیں فرمائی کہ ورع، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور قناعت پسندی کی زندگی یہ سب سے زیادہ شکر گزاری والی زندگی ہے، اور لوگوں کے لیے وہی پسند کرنا چاہیے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید ہے، اور کم ہنسنا چاہیے کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے، حکمت کی بات، علم کی بات دل میں داخل نہیں ہوتی، اور دل اللہ کی یاد سے، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اسی لیے زیادہ ہنسنے سے منع کیا گیا۔ حدیث نمبر 4218، حدثنا عبداللہ بن محمد بن رمح حدثنا عبداللہ بن وہب عن الماضي بن محمد عن علی بن سلیمان عن القاسم بن محمد عن ابی ادریس الخولانی عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عقل كالتدبیر ولا ورع كالکف ولا حسب كحسن الخلق۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تدبیر کے برابر کوئی عقل مندی نہیں۔ عقل مندی کا مطلب اچھی تدبیر کرنے والا آدمی کو عقل مند کہا جاتا ہے، یعنی اصلاح معاش اور معاد کے لیے محنت کرنا اور انجام ہر کام کا سوچنا، یعنی تدبیر کرنے کو اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تدبیر کی طرح کوئی عقل نہیں ہے، تدبیر کے برابر کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اصلاح معاش یعنی دنیا اور آخرت کے لیے محنت کرنا، اور ہر کام کرنے سے پہلے اس کے انجام کے بارے میں غور کرنا چاہیے، تدبیر اختیار کر کے پلان بنا کر منصوبہ بنا کر کام کو انجام تک پہنچانا چاہیے، اس کے انجام سے بھی اچھی طرح پہلے واقف ہو جانا چاہیے، اس کے بعد قدم بڑھانا چاہیے۔ اور کوئی پرہیزگاری اس کے مثل نہیں کہ آدمی حرام سے باز رہے، یعنی حرام سے باز رہنا ہی اصل تقوی و پرہیزگاری ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے نہ ان کی طرف نظر اٹھے، نہ ہاتھ بڑھے اور نہ قدم چلے، اسی کا نام تقوی و پرہیزگاری ہے۔ حرام سے بچنے کی طرح کوئی اور تقوی نہیں ہے، یعنی دراصل ورع نام ہے حرام سے بچنے کا۔ اور کوئی حسب اس کے برابر نہیں ہے کہ آدمی کے اخلاق اچھے ہوں، یعنی حسب نسب کی اپنی جگہ فضیلت ہے، لیکن کوئی حسن اخلاق کا پیکر ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا حسب ہے، سمجھیے، یعنی حسب نسب کے برابر یہ آدمی بھی ہو سکتا ہے، حسب اور نسب والوں کے برابر جس کے اخلاق عمدہ ہوں، اچھے ہوں۔ حسب لوگوں کے نزدیک تو یہ ہے کہ آدمی مالدار ہو، لیکن فی الحقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ خوش خلقی، حسن اخلاقی حسب ہے۔ لہٰذا بدخلق، بد اخلاق اور بد رویہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، صاحب حسب نسب نہیں ہو سکتا، یعنی حسن اخلاق کو اختیار کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ تدبیر سے کام لینا چاہیے، مومن کو ہر کام عقل مندی کے ساتھ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے، اور مشورے کی ضرورت ہو تو مشورہ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ما خاب من استشارہ، جو مشورہ کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا، نامراد نہیں لوٹتا۔ مشورہ کر کے صاحب
عقل لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے، صلاح کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر قدم اٹھانا چاہیے، اور ایسے ہی حرام کاموں سے بچنا چاہیے اور حسن اخلاق کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ حدیث نمبر 4219، حدثنا محمد بن خلف العسقلانی حدثنا یونس بن محمد حدثنا سلام بن ابی مطیع عن قتادۃ عن الحسن عن سمرۃ بن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسب والمال والکرم والتقوی۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسب تو مال ہے اور کرم تقوی ہے۔ یعنی حسب جو حسب نسب والا ہے، مطلب یہ ہے کہ حسب تو لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ آدمی مالدار ہو، لیکن فی الحقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ حسن اخلاق ہی آدمی کی اصل دولت ہے، اور تقوی و پرہیزگاری ہی اس کا کرم یعنی اس کی نوازش ہے اور اس کے احسانات ہے۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ حسن اخلاق کا پیکر بنے اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کرے، حرام کاموں سے بچے۔ اصل بزرگی جو ہے وہ تقوی و پرہیزگاری ہے۔ باپ دادا کے بزرگ ہونے سے جو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو تقوی اور پرہیزگاری کا جو معیار بنایا ہے بزرگی کے لیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کے پاس بزرگ اور برتر ہوگا۔ حدیث نمبر 4220، حدثنا ہشام بن عمار وعثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا المعتمر بن سلیمان عن کہمس بن الحسن عن ابی السلیل ضریب بن نفیر عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لاعرف کلمۃ وقال عثمان آیۃ لو اخذ الناس كلهم بها لکفتهم قالوا یا رسول اللہ ایۃ آیۃ قال ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً ضرور میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اور عثمان نے کہا، راوی کہتے ہیں کہ ایک آیت میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے اگر تمام کے تمام لوگ اس آیت کو اختیار کر لیں، اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو وہ آیت، وہی ایک آیت سب کے لیے کافی ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی آیت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ وہ آیت سورہ طلاق کی ہے، سورہ طلاق 28ویں پارے میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کے عذاب سے ڈرتا ہے، تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی گزر اوقات کی اور اس کی فکر اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ اس آیت کو اگر تمام لوگ اختیار کر لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں اور اپنی زندگیوں میں تقوی و پرہیزگاری لائیں، اپنے آپ کو متقی پرہیزگار بنائیں، اللہ کے احکام پر عمل کریں، اوامر کو بجا لائیں اور اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے رک جائیں، زندگی کو اپنی تقوی و پرہیزگاری کے سانچے میں ڈھال لیں، تو ان کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے خود بخود ہموار ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے بھی کام بنا دے گا، آخرت کے بھی کام بنا دے گا۔ اگر کوئی قیدی ہو تو اس کو قید سے رہائی مل جائے گی، کوئی مقروض ہو تو اس کے لیے قرض کی ادائیگی کے اسباب بن جائیں گے، اگر کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے وہ اس آیت کا ورد کرے گا تو وہ مصیبت سے باہر نکل جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مخرج کو اس میں مطلق رکھا ہے کہ جو کوئی تقوی و پرہیزگاری اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ جو جس مصیبت سے نکلنا چاہتا ہے اس آیت کا اس کو ورد کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو غیب سے روزی بھی عطا فرماتا ہے۔ بہرحال یہ ایک آیت ہے، بظاہر دیکھنے میں چھوٹا حصہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے معانی اور مفاہیم بہت زیادہ وسیع ہیں، ایک گہرا سمندر ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پورے کے پورے لوگ سب کے سب اگر اسی ایک آیت کو اختیار کر لیں اور اس آیت کا اگر پیکر بن جائیں، نمونہ بن جائیں، تو یہی ایک آیت ان تمام لوگوں کے لیے کافی ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج کی یہ نشست حدیث نمبر 4202 سے شروع ہوئی تھی۔ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے حدیث نمبر 4220 پر آج کی اس نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی قدر پر اکتفا کرتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ریکارڈنگ کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، خاص طور پر جو اس سلسلے میں جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب کرے، ان کے مسائل حل کرے آمین، اور ان کی زندگیوں میں برکت عطا کرے، اور آمین، غیب سے
رزق کے دروازے کھول دے اور آمین۔ تمام کو غیب سے روزی عطا فرمائے۔ آمین، وصلی اللہ آمین۔ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔